السلام علیکم، ویلکم ٹو شرجیل ٹی وی۔ آج ہم شام کے انقلاب کے متعلق کچھ حقائق کے بارے میں بات کریں گے۔ تقریباً 10 سال پہلے عرب ریاست کے پس منظر میں شامیوں کی طرف سے سڑکوں پر ہونے والے مظاہروں کے خلاف تشدد تیزی سے خانہ جنگی میں بدل گیا۔ اس وقت سے شام میں جنگ دنیا کے سب سے بڑے اور مہلک ترین انسانی بحرانوں میں سے ایک بن چکی ہے، اور یہ اب بھی موجود ہے۔ کچھ اندازوں کے مطابق 5 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، تقریباً 55,000 بچے مارے جا چکے ہیں، جبکہ 1 لاکھ لوگ تشدد سے اور 1 لاکھ کے قریب اب بھی قید ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ لوگ کسی طرح کی مزدوری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے لے کے اب تک تقریباً 48 لاکھ شامی بچے پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ تقریباً جمہوریہ آئرلینڈ کی آبادی کے برابر ہے۔ ان تمام بچوں کو بھی کبھی معلوم ہوا ہے کہ یہ جنگ ہے۔ شام کے اندر تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور 16 لاکھ کو اسکول چھوڑنے کا خطرہ ہے۔ ان لوگوں میں بڑے پیمانے پر نفسیاتی صدمہ پایا جاتا ہے، جنہوں نے اس تنازع کی شدید نوعیت کا تجربہ کیا، جبکہ 75% سے زیادہ لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں سمیت پیاروں کو کھو دیا۔ لبنان میں صرف 15% شامی پناہ گزین ذہنی صحت کی امداد تک رسائی حاصل کرنے کے قابل ہیں۔ 3 میں سے 1 عورت خطے میں اپنے ہی گھروں میں غیر محفوظ محسوس کرتی ہے، کیونکہ صنفی بنیاد پر تشدد بڑھ رہا ہے۔ 55 لاکھ سے زیادہ شامی ہمسایہ ممالک، جن میں ترکی، لبنان اور اردن شامل ہے، وہاں بھاگ گئے تھے۔ شام کے اندر ہی تقریباً 70 لاکھ افراد اپنے گھروں سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ پناہ گزینوں کے لیے حالات زندگی انتہائی مشکل ہے۔ لبنان میں 10 میں سے 9 شامی پناہ گزین خاندان اب بھی انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سے پناہ گزین خیموں کے نیچے صرف بنیادی ضروریات کے ساتھ رہتے ہیں، جو سخت موسمی حالات سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ بہت کم لوگ ملازم ہیں اور 10 سال بعد انسانی امداد پر انحصار کرتے ہیں۔ ان کی حیثیت غیر یقینی ہے، اور بہت سے بچے مناسب تعلیم یا مستحکم گھر کے بغیر نوجوان بالغ ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر یہ نہیں جانتے کہ ان کا مستقبل کیا ہے۔ اگرچہ بہت سے شامی پناہ گزین کیمپوں میں رہنے کی غیر انسانی صورتحال کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس لوٹنا چاہتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کے لیے ایسا کرنا محفوظ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ان کے گھر، گاؤں اور شہر تباہ ہو چکے ہیں، اور ان کے پاس واپس جانے کے لیے بہت کم راستہ ہے۔ ایک حالیہ سروے میں 75% شامی پناہ گزینوں نے کہا ہے کہ وہ وطن واپس جانا چاہتے ہیں، تاہم 55 لاکھ میں سے صرف 30 لاکھ کے قریب 2020 میں واپس آئے۔ شام میں واپسی کے لیے دھمکی، تشدد اور قید کا خطرہ ہے، جس میں جبری گمشدگی یا زبردستی فوج میں بھرتی ہونا بھی حقیقی خطرات میں سے ایک ہے۔ یہ ضروری ہے کہ پناہ گزینوں کی کوئی بھی واپسی اس طریقے سے کی جائے جو رضاکارانہ، باوقار اور محفوظ ہو۔ شام کا زیادہ تر بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے۔ پورے قصبوں اور شہروں کو دوبارہ آباد کرنا ہوگا۔ جنگ کی وجہ سے 70% بجلی کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے۔ 3 میں سے 1 اسکول کھنڈرات میں ہے یا مسلح گروپوں کی طرف سے کمانڈ کیا گیا ہے۔ 70% صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکن تنازع سے فرار ہو چکے ہیں، اور 58% مکمل طور پر ہسپتال میں کام کر رہے ہیں۔ کچھ اندازوں کے مطابق دہائی کے تنازع کی اقتصادی لاگت $1 ٹریلین ہے۔ شامی بچوں کو 10 سالہ تنازع میں سے اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل حالات کا سامنا ہے۔ ان کے اب پہلے سے کہیں زیادہ امکان ہے کہ وہ امداد کی ضرورت میں ہوں، بھوکے رہیں، قابل علاج بیماری سے مر جائیں یا اسکول چھوٹ جائے۔ شام میں خوراک کی قیمت جنگ سے پہلے اوسطن کے مقابلے میں اب 33 گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ 90 لاکھ سے زیادہ افراد کے بھوکے رہنے کا خطرہ۔ شام کے اندر 1,30,00,000 افراد، اور خطے میں مزید 55 لاکھ شامی پناہ گزینوں کو انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ تقریباً 60% شامی محفوظ غذائیت سے بھرپور خوراک تک رسائی سے محروم ہیں۔ شامی حکومت کے کنٹرول سے باہر 27 لاکھ افراد شمال مغربی شام میں کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ علاقوں میں سے ہر 3 میں سے 1 بچہ عجیب و غریب بیماری کا شکار ہے۔ ان تمام چیلنجز کے اوپری حصے میں
شام میں کووڈ کے 15,000 سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں اور تقریباً 1,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تاہم یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ ٹیسٹنگ کی کمی اور جنگ سے ملک کے صحت کو نظام کو تباہ ہونے سے پیش نظر کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے اور وائرس کی کمیونٹی ٹرانسمیشن اب بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے۔ شام کو پہلے ہی جن بڑے مسائل کا سامنا ہے، ان کے پیش نظر یہ انتہائی تشویشناک ہے کہ کووڈ تیزی سے پھیل سکتا ہے، خاص طور پر ہجوم والے پناہ گزین کیمپوں میں جہاں سماجی دوری تقریباً ناممکن ہے۔ کووڈ کی پابندیوں کے معاشی نتائج نے پناہ گزینوں کو بری طرح سے متاثر کیا ہے، خاص طور پر لبنان میں جو کووڈ کے متاثر ہونے سے پہلے ہی ایک بڑے معاشی خاتمے کا سامنا کر رہا تھا۔ 2020 میں آئرلینڈ نے 25 ملین یورو کی انسانی امداد کا وعدہ کیا۔ یہ بہت خوش آئند ہے اور یہ ضروری بھی کہ آئرلینڈ اس حمایت کو جاری رکھے، جبکہ 2021 میں اس امداد میں اضافہ کرے۔ اب آئرلینڈ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں نشست حاصل کر لی ہے اور ہم شام کو بین الاقوامی ایجنڈے پر بلند رکھنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایک اہم علاقہ جہاں آئرلینڈ کارروائی کر سکتا ہے وہ انسانی ہمدردی کی رسائی ہے۔ ایک نازک جنگ بندی ہو رہی ہے، لیکن شمال مغربی شام کی آبادی محصور ہے اور یہ بہت غیر ضروری ہے کہ انسانی امداد کی ایجنسیاں اس علاقے تک رسائی جاری رکھ سکیں تاکہ جان بچانے والے امداد فراہم کی جا سکے۔ ان محصور علاقوں میں انسانی امداد کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی اہم ہے کہ بین الاقوامی برادری انسانی ہمدردی کے رد عمل کے لیے مناسب طور پر فنڈز فراہم کرے۔ گزشتہ سال شام کی انسانی ضروریات کا صرف 55% حصہ فراہم کیا گیا۔ آئرلینڈ اپنی پوزیشن کو زیادہ سے زیادہ بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ نئی مزیدار اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے لائک، شیئر، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔